مکر و فریب اور دھوکہ دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اور برا داؤ فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے، یعنی کہ جو بندہ کسی سے دھوکہ کرے گا، مکر کرے گا، مکر کا معنی بھی دھوکہ ہے، فریب ہے۔ فرمایا جو کسی سے دھوکہ کرے، مکر کرے، فریب کرے، جو بھی کرے گا وہ اس پہ الٹا پڑے گا، وہ اسی پر الٹا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ہم سے دھوکہ کیا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا اور مکر کیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے ہم سے دھوکہ کیا، ہم سے فریب کیا، ہم سے مکر کیا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مکر اور دھوکہ جہنم میں ہے۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان بات بات پہ دھوکہ دیتے ہیں، چند روپیوں کے لیے دھوکہ دے جاتے ہیں، اور دنیاوی باتوں میں ہم دھوکہ دے جاتے ہیں، غلط بیانی کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے اس کو دھوکے سے یہ چیز بیچ دی، یا دھوکے سے یہ بات کر دی، یا دھوکے سے یہ کام کر دیا، اس کو بدھو کو تو پتہ نہیں چلا۔ مگر اب اس پہ غور کرو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، وہ میاں بیوی ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، وہ باپ بیٹا ہو، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، وہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوں، وہ مسلمان بہنیں ہوں، فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ اسی پہ پڑے گا، اور فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مکر اور دھوکہ جہنم میں ہے، مکر اور دھوکہ جہنم میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مکر، دھوکہ اور خیانت جہنم میں ہے۔ مکر کرنا یعنی دھوکہ کرنا، فریب کرنا، یہ اور خیانت کرنا، فرمایا یہ جہنم میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھوکے باز جنت میں داخل نہ ہوگا، جو دھوکہ کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی دھوکہ کرنے والا ہے، دھوکہ کیا ہے؟ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، پیچھے کچھ اور ہے۔ میں زبان سے آپ سے کچھ کہوں مگر پیچھے کچھ اور ہو، یہ ہے دھوکہ، کہ اگلے بندے سے غلط بیانی کرنا اور اسے دھوکے میں رکھنا، دھوکہ دینا، اور دھوکہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ فرمایا کہ جو شخص دھوکہ باز ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور فرمایا اور نہ ہی بخیل اور احسان جتلانے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پہ 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا، 3 کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 فرمایا کہ جو دھوکے باز ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 فرمایا جو بخیل ہوگا یعنی کنجوس ہوگا، جو کنجوس ہوگا کہ اللہ نے اس کو رزق دیا، مال و دولت دی، اور وہ اسی پہ سانپ بن جاتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، نہ دائیں بائیں کہیں اور عزیز و قارب پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیماروں پہ خرچ کرتا ہے، بس وہ بخل کرتا ہے اور سانپ بن کے ان پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بخیل بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا جو احسان جتلانے والا ہے، جو کسی پہ نیکی کر کے، احسان کر کے، اور بعد میں کہتا ہے ہاں میں نے نہیں تیرے ساتھ وہ کیا تھا،
میں نے تیرے ساتھ فلاں جگہ میں یہ کیا تھا، یا لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا، وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اب وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ نہیں، فرمایا جو احسان کر کے احسان جتلائے گا وہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس میں غور یہ کرنا ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، کہ جب ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کر دی تو اب ہمیں کسی کے سامنے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس احسان کر کے جتلائیں گے تو ہم اسے رسوا کر رہے ہیں، ہم اسے لوگوں میں رسوا کر رہے ہیں، اسے ذلیل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو میرے بندوں کے ساتھ ایسا کرے گا ہم اسے جنت میں ہی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن سیدھا سادہ کرم کرنے والا جبکہ فاسق مکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جو مومن مسلمان مومن ہوتا ہے وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں کرتا، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی سے فریب کرتا ہے، نہ کسی سے مکر کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جبکہ فاسق مکار اور کمینہ ہوتا ہے، فاسق مکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ ان میں اس آدمی کا بھی ذکر کیا جو صبح و شام تیرے اہل میں یا تیرے مال میں تجھ سے دھوکہ کرتا ہے۔ فرمایا 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، کہ اسی میں ہی دھوکے باز کا ذکر کیا۔ فرمایا جو صبح و شام تیرے مال میں یا تیرے گھر والوں میں تجھ سے دھوکہ کرتا ہے، یعنی مال میں بے ایمانی کرتا ہے، مال میں گڑبڑ کر جاتا ہے، ادھر کچھ اور کرتا ہے بتاتا کچھ اور ہے، یا گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کچھ کرتا ہے اور تمہیں کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جہنمی بندہ ہے جو ایسا کرے گا۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو دھوکہ فریب مکر سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم ہیں مسلمان۔ مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، کسی سے مکر نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کا حق بھی نہیں مارتا، کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ میرا امتی اور پھر جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں تو پھر آج کے بعد جھوٹ چھوڑ دیں۔ اب یہاں اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار سے گزرے تو وہاں پہ لوگ ایک بات کر رہے تھے کہ محمد نے ایسا کیا، محمد نے ایسا کیا، محمد نے ایسا کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا بھائی کس کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی فلاں بندہ ہے، اس کا نام محمد ہے، اس نے یہ کام کیا۔ آپ واپس آئے، آپ نے اس بندے کو بلایا، اس نوجوان کو بلایا، بلا کے فرمایا یا تو اپنا نام بدل لے یا اپنا کام بدل لے، یا نام بدل لے یا اپنا کام بدل لے، کہ نام تو نے پیارے آقا علیہ السلام کا رکھا ہے مگر کام تیرے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا۔ تو ہم مسلمان ہیں۔ اب میں بھی اسی لیے
दुख से ये अर्ज़ करता हूँ कि हम मुसलमान हैं और ये कंजर खाना, नाच गाना, मंगनी, माइयों, मेहंदी, बारात, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र फ़िक्र कुछ नहीं करते। बस वो सारे शैतानी काम हम सारे करते हैं और पाबंदी के साथ करते हैं। तो हम अपना या तो फिर अपना मुसलमान होना बदलें, कि या तो अपने आप को मुसलमान ना कहें, अगर मुसलमान कहते हैं तो फिर ये काम ना कर रहे हैं। मुसलमान हो और बेनमाजी हो, मुसलमान हो और झूठ बोलता हो, मुसलमान हो और लोगों का हक मारता हो, मुसलमान हो और ग़िबतें करता हो, लोगों को लड़ाता हो, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ करवाता हो और भाइयों को लड़वा देता हो, और मुसलमान हो और ये सारे काम करे और रिश्वतें ले, मुसलमान हो और सूद ले, मुसलमान हो और फिर जुल्म से माल कमाए, तो हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अभी मेरे भाइयों वक़्त है, मौत से पहले हमारे पास वक़्त है और पता नहीं कब आ जाए, उससे पहले हम तौबा करें और अपने अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुरखरू करें ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।